للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج ہم روزہ بند کرنے کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک مولانا ہیں جو سوشل میڈیا پر بڑے وائرل ہوئے ہیں، اور عبدالقیوم شاید ان کا نام ہے، میں صحیح سے نام بھی نہیں جانتا، بس میں نے ان کی تھوڑی سی باتیں سنی تھی۔ وہ امت مسلمہ کو ایک آسانی دینے کے لیے، یعنی منافقت اتنی ہے کہ جس کو وہ آسانی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ آسانی نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کے روزے خراب کرنے والی چیز ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ سحری کر رہے ہیں اور اذانیں ہو جائیں تو آپ تب بھی کھاتے پیتے رہیں، اور آپ کے کھانے پینے سے آپ کے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یعنی وہ اذانوں کو بھی سحری میں ملا دے رہے ہیں، حالانکہ اذان جو ہوتی ہے وہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے، اس کا سحری سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ بند کرنے میں کوئی تعلق ہے، نہ کھلنے میں کوئی تعلق ہے، اذان کا کسی طرح سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث پیش کرتے ہیں جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بلال کی اذان کھانے پینے سے نہ روک دے کہ تمہارے ہاتھ میں اگر پیالہ ہو اور تمہیں طلب ہو اور کھانے کی تم کھاتے رہو اور خوب سیر ہو کے کھا لو۔ یعنی اس حدیث کا مطلب وہ یہ نکالتے ہیں کہ دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرما رہے ہیں کہ بلال کی اذان پہ مت جانا، بلکہ تمہارے کو اگر حاجت ہو اور کھانے پینے کی تو تم کھاتے رہنا، اور بلال کی اذان سن کر کھانا پینا بند نہ کر دینا۔ اس حدیث کو دلیل بنا کر اس مولانا نے اتنا سوچا چھوڑا ہوا ہے سوشل میڈیا پر، حالانکہ اس کے جوابات تو کافی علماء کرام نے دے چکے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے دینا خدمت کا، تو میرا بھی اپنا ایک حصہ ہے جو میں نے علماء سے ہی سیکھا ہے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے گا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں دو اذانیں ہوا کرتی تھی رمضان مبارک۔ ایک سحری جب اسٹارٹ ہوتی تھی جب ہوا کرتی تھی، اور وہ اذان دیتے تھے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری اذان جو ہوا کرتی تھی وہ سحری ختم ہونے کے لیے ہوا کرتی تھی، اور وہ اذان دیا کرتے تھے حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بے شک بلال کی اذان، اب دیکھیں وہ حدیث حدیث کی جو ہے نا کاٹ کر رہی ہے، یعنی وہ جو حدیث ہے، جو حدیث کا جو آدھا ٹکڑا پیش کرتے ہیں امت مسلمہ کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے لوگ سنتے ہیں وہ بولتے ہیں یار یہ تو بات صحیح ہے، آسانی تو ہے، اذان بھی ہوتے رہے کھاتے پیتے رہو، تو بھائی پھر تم صبح تک ہی کھاتے پیتے رہو، پورا دن ہی کھاتے پیتے رہو، روزہ رکھنے کی پھر کیا ضرورت ہے جب کھانے پینا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید برہان رشید کی واضح آیات ہے کہ جب صبح صادق ہو جائے تو تم کھانا پینا چھوڑ دو، یہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا، اب نماز فجر میں نماز فجر کی تیاری ہوگی، سحری ختم۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور مولانا جو ہے نا وہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث سے لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے۔ حالانکہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بے شک بلال اذان دیتے ہیں تو تم بلال کی اذان سن کر اپنی سحری جاری رکھو، اور جب حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے تو اپنی سحری کو ختم کر دو، بند کر دو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جو میں نے الفاظ جو ہے وہ تھوڑے اضافے کے ساتھ پیش کیے۔ یعنی جو حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ بلال کی اذان کہیں تمہیں کھانے پینے سے نہ روک دے، تم کھاتے پیتے رہو، کیا مطلب ہے کہ بلال رضی اللہ، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سحری اسٹارٹ ہونے کے لیے اذان دیا کرتے تھے، تو بے شک وہ تو کھاتے پیتے رہتے تھے، لیکن جب حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے تو وہ سحری بند کرنے کے لیے دیا کرتے تھے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اذان دے صبح صادق کو تو سحری بند کر دو، بلال کی اذان پہ بند نہ کرو، کیونکہ وہ سحری اسٹارٹ ہونے کے لیے اذان دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان پہ بند کر دو، کیونکہ وہ سحری ختم ہونے پر اذان دیا کرتے ہیں۔ تو فیصلہ واضح ہو گیا کہ سحری کا تعلق اذان سے ہے ہی نہیں کسی بھی طرح سے۔ سحری کا جو تعلق ہے وہ ٹائم سے ہے، ٹائم ہو گیا سحری بند کر دی جائے گی۔ اور اب تو اتنا ٹیکنالوجی دور ہے، رمضان آتا نہیں ہے، ایک مہینہ پہلے ہی ٹائمنگ نماز کی آ جانا، اور رمضان مبارک کے سحری اور افطاری کی آ جاتی ہے۔ اب تو ہمیں اس فتنوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، جہاں سحری کا ٹائم ختم ہوا عوام نے اپنا کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے حدیث جو نا آ جاتی ہے، یار وہ جو دیر سے جو اٹھتے ہیں نا اپنی سستی کے مارے، وہ بولتے ہیں چلو یار اذان ہو رہی ہے، کھاتے پیتے رہو، پیٹ بھر کے تو کھا لیں ورنہ پورا دن کیسے گزرا۔ میرے پیارے بھائی، آپ اپنا روزہ برباد کریں گے۔ کھانا پینا مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا جو حل ہے وہ ہے سحری کا ٹائم۔ سحری کے ٹائم پہ آپ جتنا کھانا پینا کھا سکتے ہیں، لیکن جب سحری کا ٹائم ختم ہو جائے تو اپنے دل کو، اپنے نفس کو نہیں منائیں اور اپنے روزے خراب نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مولویوں سے ہمیں بچائے اور ایسے فتنوں سے ہمیں بچائے جو آسانی کے نام پر دین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ان لوگوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔